السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم عورتوں کی جس بیماری کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی کامن ہے عورتوں میں۔ آج کل ہر دوسری فیمیل، ہر دوسری بچی اس بیماری میں شکار ہے۔ یہ ہے مینوریجیا۔ مینوریجیا اصل میں کیا ہے؟ مینوریجیا اس کنڈیشن کا نام ہے جب عورتوں میں بلیڈنگ ہے وہ ایکسیسو ہوتی ہے، بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے۔ جب بلیڈنگ نارمل کنڈیشن کے مطلب ہر وہ مہواری یا حیض یا خون جو معمول کے مطابق اور معمول کے دنوں سے ہٹ کے اور معمول کی مقدار سے ہٹ کے زیادہ آ رہا ہو تو وہ مینوریجیا میں آتا ہے۔ اب اس کو ڈس فنکشنل یوٹرائن بلیڈنگ بھی کہتے ہیں۔ اس بیماری یا اس کنڈیشن میں بنیادی وجہ جو ہے وہ فیمیل جو ہارمونز ہے ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمون کے جسم میں معمول کے مطابق نہیں بنتا، بہت زیادہ بنتا ہے، یا ایک بہت زیادہ بنتا ہے ایک بہت کم بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فیمیل میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ کوئی انفیکشن ہوتا ہے، کوئی ٹیومر ہوتا ہے، کوئی یوٹرس سے ریلیٹڈ اور کوئی ڈیزیز ہوتی ہے، تو اس کی آنے والی ہر بلیڈنگ کو ہم مینوریجیا میں شامل نہیں کرتے، وہ مینوریجیا میں نہیں آتی۔ اس میں بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ مینسس کی ہی ہوتی ہے، اور مینسس کا ہی خون بہت زیادہ مقدار میں اور عام دنوں سے ہٹ کے بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی اگر ہم بات کریں کہ مینوریجیا میں دیکھیں تو جو بیسکلی مینوریجیا ہے نا، وہ عورت کے جو ڈیز ہیں وہ ڈیز تو نہ چینج ہو، مینس کہ اگر 21 ڈے کا سائیکل ہے تو 21 ڈیز بعد ہی آ رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ مقدار میں آئے گا، مینس 8 دن 9 دن اگر آئے گا تو وہ مینوریجیا میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پیریڈ ہے وہ جلدی آ رہا ہوتا ہے، مینس کہ ہر منتھ میں 2 بار 3 بار آتا ہے، تو وہ کنڈیشن بھی مینوریجیا میں ہی آتی ہے، لیکن اس کنڈیشن کو ہم ایپی مینوریا کہتے ہیں، مطلب مینوریجیا کا ہی حصہ ہے لیکن اس ٹائپ کو ہم ایپی مینوریا کہتے ہیں مینوریجیا میں۔ جو مینوریجیا میں عام طور پر 30 سے پلس عورتیں آتی ہیں، اس میں کچھ کنڈیشن میں زیادہ تر ہمارے پاس لیڈیز آتی ہیں، موسٹلی وہ 30 پلس ہوتی ہیں، بہت سارے بچوں کی مدرس ہوتی ہیں، بچے انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب دیکھا جائے تو جب اکثر بچیاں جب شادی شدہ ہو جاتی ہیں اور ان کے کچھ بچے ہو جاتے ہیں تو ان کو بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہی ہے۔ اس کے علاوہ بڑی ایج میں جا کے اکثر بلیڈنگ زیادہ ہونے لگ جاتی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کنڈیشنز میں، چاہے مینوریا یا مینوریجیا جو بھی ہے، ان دونوں کنڈیشن میں جو اووم ہوتا ہے، ہماری اووریز ہوتی ہے، وہ اووم پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے، یعنی جسم سے ایسٹروجن اور پروجسٹرون دونوں ہارمونز بن رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی مقدار معمول کے مطابق نہیں ہوتی، یا تو بہت زیادہ ہوگی یا تو یہ ہوگا کہ پروجسٹرون ہارمون بن رہا ہوگا تو ایسٹروجن ہارمون بالکل نہیں بن رہا ہوگا، ایسٹروجن ہارمون بہت زیادہ بن رہا ہوگا جس کے نتیجے میں پروجسٹرون ہارمون نہیں بن رہا ہوگا۔ کچھ اس طرح کی پرابلمس کی وجہ سے نا فیمیل جو ہوتی ہے وہ مینوریجیا کی شکایت لے کے آتی ہے، بہت زیادہ ایکسیسو بلیڈنگ کی شکایت لے کے آتی ہے، اور موسٹلی ایسی بچیاں جو منٹلی طور پر ڈسٹرب بھی ہوتی ہیں نا، وہ بھی اکثر مینوریجیا کا شکار ہو جاتی ہیں، جو منٹلی طور پر بہت زیادہ ڈپریشن والے ماحول میں رہ رہی ہوں، یا بہت زیادہ ٹینشن فیس کر رہی ہوں، یا بہت زیادہ ایسا ڈپریس ماحول اس کو مل رہا ہو، تو وہ بھی اکثر مینوریجیا کا شکار ہوتی ہیں۔ اب جو مینوپاز کا پیریڈ آنے والا ہوتا ہے تو اس دوران بھی فیمیلز اکثر مینوریجیا کی شکایت لے کے آئیں گی۔ ان میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو بہت ایسٹروجن ہارمون کافی زیادہ مقدار میں بن رہا ہوگا، اور فیمیل جو ہوگی وہ کہے گی کہ مجھے 6 سے لے کے 8 ہفتے تک خون آتا ہی آتا ہے، مینس بہت زیادہ خون 6 سے 8 ہفتے تک آتا رہتا ہے، مطلب اتنی زیادہ اس کی ایکسیسو بلیڈنگ ہو جاتی ہے۔ اب مینوریجیا کا ہم ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ دیکھیں گے، یہ ہومیوپیتھک میں بہت کیوریبل ہے، اور اس کی علاج اتنا اچھا ہے نا ہومیوپیتھک کی 1-2 دفعہ کی دوائی لینے سے ہی فیمیل، میرے پاس اتنی فیمیلز آئی ہیں جن کو میں نے 1 سے 2 دفعہ دوائی دی ہے، اور سمٹمیٹک بیس پہ، ان کے سمٹمز کی بیس پہ دی ہے دوائی، اور مجھے کبھی بھی مایوسی نہیں ہوئی۔ اب ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس کے ٹریٹمنٹ میں جو سی میڈیسن آتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں نمبر 1 پہ جو میڈیسن آتی ہے وہ میڈیسن ہے جی ایپیکوک بہت ہی بہترین میڈیسن ہے۔ اس کا موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یوز نہیں کرتے ایپیکوک کو اکثر اس طرح کے کیسز میں یوز نہیں کیا جاتا، لیکن ایپیکوک 30 سے میں نے بہت رزلٹ لیے ہیں۔
جب یوٹرس سے بار بار خون بہتا رہے، ہر تھوڑی دیر بعد خون باہر نکل آئے، چمکدار فریش برائٹ ریڈ بلڈ، اس کی نشانی فریش برائٹ ریڈ بلڈ ہوگا۔ اکثر ایسا ہو جائے گا کہ مریضہ بے ہوش ہو جاتی ہے کمزوری کی وجہ سے، جسم کانپنے لگ جاتا ہے، اور بہت زیادہ مقدار میں بلیڈنگ جسم سے نکل جانے کی وجہ سے فیمیل بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، کمزوری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیمیل کو مطلب وومٹنگ نوزیا فیل ہوتا ہے، بے ہوشی ہوتی ہے، اور چہرے کا کلر نا اس کا یلوش پیل کلر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم دیکھیں تو ایپیکوک کی ٹاپ سمٹم ہی یہی ہے کہ متلی اور چمکدار سرخ خون کا اخراج، یہ ایپیکوک کی سمٹم ہے، اور یہ ہمیں فیمیلز اس کنڈیشن میں آ کے دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایکونائٹ بھی ہماری بہت ہی کمال کی میڈیسن ہے جو ہم اس میں یوز کرواتے ہیں، ایکونائٹ 30۔ اب اس میں بھی بلیڈنگ برائٹ ریڈ کلر کی ہوگی، اور خون ایسے گرم خون باہر نکل کے آئے گا، اور اس میں جو مین بات ہے نا، جو پیشنٹ ہوگا اس کو نا موت کا بڑا خوف ہوگا، وہ موت سے بڑا ڈرے گا، یا ہو سکتا ہے وہ اپنی موت کا وقت بھی بتانے لگ جائے، یا یہ نہیں کہ کسی کو الہام ہوتا ہے، لیکن وہ کہے گا کہ مجھے اصل سے اب کچھ ٹائم تک میں مر جاؤں گا، اتنے ٹائم بعد میں مر جاؤں گا۔ اس کے علاوہ اسکیل کار، تھرڈ ہماری میڈیسن ہے اسکیل کار ہماری جو میڈیسن ہے نا، وہ بھی میں نے بہت زیادہ یوز کروائی ہے۔ وہ تو اس کا تو سمجھ لیں جو اسکیل کار کا مریض ہے نا، وہ بھی سلم سمارٹ ارسینیکم ایلبم کے مریض کی طرح آپ کو دکھے گا۔ میں آپ کو نا کسی ویڈیو میں ڈفرینٹ میڈیسن کی پرسنالٹی بھی بتاؤں گی کہ آپ کسی میڈیسن کو، کسی بندے کو صرف دیکھ کے جج کر سکتے کہ یار یہ اس میڈیسن کا بندہ ہے۔ یہ ہماری ہومیوپیتھک میں یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے ہمیں۔ اب اسکیل کار کا مریض کو دبلا پتلا، بہت فیمیل دبلی پتلی بہت کمزور ہوں گی، گرمی ان کو جیسے لگے گی ان کو تکلیف پیدا ہو جائے گی، کپڑا اوپر سے اتار دیں گی، ٹھنڈا رہنا چاہیں گی، جن کا جو یوٹرس ہوگا اس سے ہر وقت خون تھوڑا کر کے آتا ہی رہے گا، اور زیادہ خون جیسے ہی اگر ان میں زیادہ خون جو چلنا شروع ہو جائے گا، جس سے خطرہ فیمیل کو ایسا ہوگا نا، جب بلیڈنگ زیادہ ہو جائے گی تو اس کی جان تک کو خطرہ ہو جائے گا۔ اور اس سے ہٹ کے اس میں ایسے جیلی ٹائپ کی چیزیں نکلیں گی، اور بلیڈنگ جو ہوگی وہ سیاہی کلر کی، بلیکش کلر کی ہوگی۔ تو ہمیشہ ہی اسکیل کار کو یاد رکھیں، بلیکش کلر کی بلیڈنگ ہوگی، فیمیل ویک سلم سمارٹ سی ہوگی، تو ایسی عورتوں میں بغیر سوچے سمجھے آپ اسکیل کار دے دیں، ہمیشہ آپ کو اچھا رزلٹ آئے گا۔ فورتھ اگر ہم دیکھیں تو بیلا ڈونا بھی ہمارا بہت اچھا ورک کرتی ہے اس میں مینوریجیا میں۔ بیلا ڈونا میں یہ سمٹم ہے کہ خون بہت زیادہ گرم، فیمیل کو بہت گرم قسم کا خون آتا ہوا محسوس ہوگا، یہ پیلوکس ایریا میں نیچے کی طرف شدید دباؤ۔ میں نے آپ کو ڈائسمنوریا میں بھی یہ سمٹم بتائی تھی کہ اس کی فیمیل جو ہوتی ہے اس کو پیلوکس ایریا میں بہت زیادہ دباؤ محسوس ہوتا ہے، اور ایسا لگے گا جیسے ہر شے نیچے کی طرف گر پڑے گی سے۔ اس کے علاوہ نا فیمیل اس سمٹم میں اکثر ہیڈک کا شکایت کرتی ہے، تو اگر بیلا ڈونا کی پیشنٹ آئی ہے نا، تو ایک تو اس کا چہرہ، تو ہیڈک میں جو عورت ہے نا وہ بتائے گی کہ ایک اس کو نا دھڑکن دار درد ہوگا، اس لگے گا جیسے اس کے نا جو ہیڈ میں ایسے ہرٹ بیٹ اسے محسوس ہوگی، وہ باقاعدہ کہے گی کیسے لگ رہا ہے جیسے میری ہرٹ بیٹ ہے نا وہ ہیڈ میں مجھے محسوس ہو رہی ہے، اور چہرہ برائٹ وہ ریڈ کلر کا چہرہ ہوگا، اور باڈی ٹھنڈی ہوگی، فیس گرم ہوگا، ایسے نا فلیشز پڑتی ہیں فیس پہ، ایسا محسوس ہوگا اس کو۔ اور پانچویں اگر ہم میڈیسن کی بات کریں، بہترین میڈیسن کلکیریا کارب جو ہے نا 30 میں 200 میں ان دونوں میں پوٹنسیوں میں یوز کرواتی ہوں۔ بلیڈنگ بہت جلدی ہو جائے گی، ایسی کلکیریا کارب کی تو بچیوں کو اکثر چھوٹی عمر میں ہی نا مینسز سٹارٹ ہو جاتے ہیں، وہ جلدی جوان ہو جاتی ہیں، اور بلیڈنگ ہوں گی بھی جلدی، بہت زیادہ ہوں گی، وقت سے پہلے ہو جائیں گی، بہت لمبے ٹائم تک رہیں گی، اور عموماً ایسا ہوگا کہ ایک منتھ میں 2 دفعہ پیریڈس آ جائیں گے، ایک منتھ میں اس کی فیمیل کو نا 2 دفعہ پیریڈز ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ مریضہ اگر اس کی پرسنالٹی دیکھیں گے مریضہ کی، تو وہ موٹی فلیبی وائٹ، پاؤں ہمیشہ اس کے ٹھنڈے رہتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس کو سرد ہوا جیسے ٹھنڈی ہوا سے ہمیشہ وہ نا تکلیف ہو جائے گی، اس کی پرابلمس شروع ہو جائیں گی، وہ ٹھنڈی ہوا یا پاؤں کا بھیگنا اس طرح کی چیزیں وہ برداشت نہیں کر سکے گی۔
اگر ہم کچھ اور میڈیسنس کی بات کریں تو اس میں بہت ساری اور میڈیسن بھی ہیں جو سمٹمس کی بیس پہ دے سکتے ہیں، جیسے نکس وومیکا ہوگی، سبائنا ہوگی، ہیمامیلس ہوگی، چائنا ہوگی، سب میڈیسن جو ہے نا یہ اس میں جیسے ہیمامیلس یہ بھی ڈارک بلڈ بلیڈنگ اس میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا اس میں بھی بلیڈنگ بلیک کلر کی ہوتی ہے، اور اس میں بھی چائنا میں بھی جب بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جائے تو موت کا خطرہ ہو جاتا ہے یا پیشنٹ بہت ویک ہو جاتا ہے۔ ٹریلیم کسی بھی قسم کا بلیڈنگ ہو رہی ہونا، چاہے وہ مینوریجیا یا کوئی اور قسم کی بھی بلیڈنگ ہے، تو اس میں بھی بہت 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 اچھا ورک کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں باقی میڈیسن کی بھی ڈیٹیل بناؤں تو آپ مجھے کمنٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ میں آپ کو جو باقی ساری میڈیسن جن کے نام میں نے لیے میں ان کی بھی باقاعدہ ایک ایک میڈیسن کی سمٹم بتاؤں گی تاکہ آپ کو آسانی ہو میڈیسن سلیکٹ کرنے میں۔ چلیں مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ڈیزیز کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔